وہ ہٹا رہے ہیں پردہ سرے بام چپکے چپکے، میں نظارہ کر رہا ہوں سرے شام چپکے چپکے، یہ جھکی جھکی نگاہیں، یہ ہنسی ہنسی اشارے مجھے دے رہے ہیں شاید یہ پیام چپکے چپکے، نہ دکھاؤ چلتے چلتے یوں قدم قدم پہ شوخی، کوئی قتل ہو رہا ہے سرے عام چپکے چپکے، کبھی شوخیاں دکھانا کبھی ان کا مسکرانا، یہ ادائیں نہ کر ڈالیں میرا کام چپکے چپکے، ذرا ہوش یار اے دل کہیں ڈھا نہ دے قیامت، اس صدائے کافری کا یہ سلام چپکے چپکے، یہ جو ہچکیاں مسلسل مجھے آ رہی ہیں عالم لے رہا ہے شاید کوئی میرا نام چپکے چپکے۔ بڑی ہی کوئی شاطر لڑکی ہے بھائی، ایک ہی دن میں کیسی ہمت دکھائی، داد دینی پڑے گی، مجال ہے دراب نے اسے ٹوکا ہو، بڑا ہی گہرا جادو کیا ہے بھائی، سغرا بی بی کو غش آنے والا تھا، ایسی مجال نہ دیکھی نہ سنی، لیکن مجھے دراب کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی، یقیناً کچھ چل رہا ہے۔ عمل نے قیافہ لگاتے ان کی بھی سوچ کا رخ بدلا، وہ کچھ دیر اسی پہلو پر سوچتی رہیں، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھتے کہنے لگیں، خیر تم اب ان معاملوں سے دور رہو اور آؤ ذرا آ کر بی بی کے پاس بیٹھو، انہیں اپنی شکل دکھاؤ۔ وہ اسے گھرک کر اٹھ گئی تھی کہ بی بی کی چاپلوسی کے بغیر گزارا بھی نہ تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر پایا۔ کمرے میں وہ اکیلی نہ تھی، سبحان دروازے کے پاس موجود تھا، جبکہ اماں بیگم اس کے برابر بیٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے منظر واضح ہوئے تو اسے محسوس ہوا کہ اب کبھی اٹھ نہ سکے گی۔ یہ اس کے باپ نے کیا تھا، اسے کیسے امتحان میں ڈالا تھا۔ اگر مہر النساء کا قاتل اس کا باپ ہی تھا تو وہ اس دکھ کے بار کو کیسے اٹھا کر جیے گی، کسے وہ اپنے جان چھڑکنے والے باپ کو معاف کرے گی۔ اور مہر النساء، کیا وہ واقعی گنہگار تھی؟ کیا واقعی؟ سوال ہتھوڑے کی مانند تابڑتوڑ برسنے لگے تھے۔ وہ دکھتے سر کو دباتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور مطلوبہ شخص کو نہ پا کر دل یکدم سے دکھ سے بھر گیا۔ اسے جو کہیں ایک آس کا پہلو نظر آیا تھا کہ شاید وہ کوئی صفائی دے کر اس کے ذہن کو اس بوجھ سے آزاد کروا دیں گے، وہ دم توڑتا نظر آ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ ملائمت سے پوچھتی اماں بیگم نے اس کے بال سہلائے تھے۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے سرخ نظریں اٹھا کر پوچھا تھا۔ اماں نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر سبحان کو دیکھا، جو ڈاکٹر کو فارغ کرتا انہی کی سمت متوجہ تھا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ سبحان کے بولنے کی دیر تھی، وہ جھٹکے سے بستر سے اتری، بال کھل کر سامنے آ گئے تھے، آنکھیں لال انگارہ اور چہرہ ستا ہوا۔ یہ وہ عروشہ تو کہیں سے بھی نہیں تھی جو ہر وقت نکسک سا تیار شہزادیوں کو مات دیتی تھی۔ سبحان نے تعصب سے سوچا تھا، تم سب جانتے تھے، سب جان کر بھی تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی، آخر کیوں؟ وہ اس کے سامنے آتی گرائی تھی، ساتھ اس کا گریبان تھام لیا۔ عروشہ ہوش میں آؤ، اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ میری ماں تھی، ان کے بارے میں سب جاننے کا حق تھا مجھے، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو جتنے کہ میرے ماں باپ۔ وہ جنونی ہوتی چیخنے لگی تھی۔ سبحان نے اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹاتے جھٹک ڈالے تھے۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ لا علمی میں ہی صحیح ایک شاہانہ فکروں سے پاک زندگی تو بسر کی تم نے۔ اور کیا کہا تم نے؟ تمہارے ماں باپ مجرم ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولو میڈم، اس سب معاملے میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ صرف تمہارا باپ ہے۔ تمہاری ماں بے قصور تھی، اور اگر اس کی گواہی کی ضرورت پیش آئے تو اسی سیلن زدہ گھر میں چلی جاؤ، سارے جواب مل جائیں گے۔ وہ بھی ضبط کھو کر چلایا تھا، آخری بات قدرے دھیمے مگر چبا چبا کر کرتے، اس کے ساخت ہوتے وجود پر ایک آخری پتھریلے نگاہ ڈالی اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں میں تیرے پیار کا آنسو آئے، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری ہی خوشبو آئے، وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے، میں نے دن رات خدا سے یہ دعا مانگی تھی، کوئی آہٹ نہ ہو در پر میرے جب تو آئے۔ ان دنوں آپ کا عالم بھی عجب عالم ہے، تیر کھایا ہوا جیسے کوئی آہو آئے، اس کی باتیں کہ گلو لالا پہ شبنم برسے، سب کو اپنانے کا اس شوق کو جادو آئے، اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہبا اور دراب کے درمیان تعلقات میں وہی صد موری تھی جس کی ابتدا ہبا نے ہی کی تھی۔
وہ پوری کوشش کرتی کہ دراب سے سامنا کم ہو۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے لو دیتے جذبے اس کی برف پگھلانے لگے تھے۔ رات کا کھانا امی کی طرف تھا۔ وہ بے حد دل لگا کر تیار ہوئی۔ قیمتی چیزوں کا ایک انبار تھا جسے استعمال کرنا بے حد اچھا لگا تھا۔ باٹل گرین شفون کے قیمتی سوٹ میں میچنگ جویلری اور نازک ایڑی والا جوتا پہنے اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیتے ایک آخری نظر آئینے میں ڈالی تو خود کو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ سہج کر اترتی نیچے چلی آئی۔ سامنے ہی بی بی براجمان تھی۔ اسے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سورا چچی چائے کی چسکیاں لیتی ایک نظر ان کے تاثرات دیکھتی جیسے تنزیہ مسکائی تھی۔ دراب بھی وہیں موجود تھا۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد رخ موڑ گیا، البتہ دل نہیں موڑ سکا تھا۔ ہبا کو برا لگا، حالانکہ لگنا نہیں چاہیے۔ شاید وہ اس درجہ سرد موہری کی امید نہیں رکھتی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے بہو بیگم؟ وہ بظاہر تو بڑے سکون سے پوچھ رہی تھی، پرکھیوں کی سختی اندرونی حالت کی گماز تھی۔ امی کی طرف مختصر جواب دیتی وہ دراب کو دیکھنے لگی۔ وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ چائے کا کپ واپس رکھتی سکون سے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی؟ وہ ہونک پن سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تب تھی بھلا؟ ہم دوبارہ بات دہرانے کے عادی نہیں۔ آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ اب کے لہجے میں تند پن تھا، اسے برا بھی لگا بے حد۔ کبھی اپنے لفظوں پر دھیان نہ دیا۔ میں آپ سے نہیں اپنے شوہر کی اجازت لینے کی پابند ہوں۔ رحمت بی بی کو اس سے اس درجہ بدتمیزی کی امید نہ تھی۔ کچھ لمحے تو بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ دراب فوراً اس کی سمت آیا۔ کیا کر رہی ہو ہبا؟ وہ دھیما سا گرایا تھا۔ مقصد تنبیہ کرنا تھا۔ کیا غلط کر رہی ہوں؟ بولٹا پوچھنے لگی۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے گھسیٹتا کمرے میں لے جانے لگا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی پر گرفت کافی سخت تھی۔ کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ مجھ سے چڑ ہے نا تمہیں؟ تم مجھ پر نکالو، سب کے سامنے اپنا تماشا کس لیے بنا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے اس کے ہاتھ تھامتا کہہ رہا تھا کہ سامنے موجود وجود اسے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ تم مجھ سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم نے کہا تھا تم اس امتحان میں کامیاب ہوگے، تم ہر قدم پر ساتھ دو گے، تم تو 4 دن میں ہی ناکام ہو گئے دراب شمس۔ وہ بھری ہوئی آواز میں چیختی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پپک کر رو پڑی۔ آنسو بھل بھل کرتے چہرہ بھگونے لگے۔ دراب کی نگاہ پڑی تو پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ان آنسوؤں کی بجائے ایک مسکراہٹ دان کرو گی تو یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ بہت استحقاق بھرے انداز میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا خود میں سمو گیا۔ نہ اجازت نہ جھجک، وہ کتنا بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسی تھرائی کہ مزاحمت کرنا ہی بھول گئی۔ یوں ہی سینے میں جذب کیے بیڈ تک لایا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ غصے میں تھی، ڈپٹ کر بولی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے میری جان۔ وہ جتنی بے چین تھی وہ اسی قدر بہک رہا تھا۔ ماحول میں محبت کا رقص تھا۔ بہت بری طرح پیش آؤں گی، چھوڑو مجھے۔ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے گرائی تھی، پر دوسری طرف اثر زیرو تھا۔ تمہیں پتا ہے تم غصے میں کتنی حسین لگتی ہو؟ وہ ذرا سا بھی اثر لیے بغیر اس پر مزید جھکا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ ساری بہادری تراری کہیں دور جا سوئی۔ غم کی ایسی شدت کہ غصہ بھی نہ ساتھ رہا، جسے محسوس کرتے وہ مسکراتے ہوئے گنگنایا۔ سرعام بے نقاب آ گئے ہیں، آج ان کی سخاوت عروج پر ہے۔ وہ سرشار ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوئی پر ہونے نہ دیا گیا۔ ایک بھی نہ چلنے دی۔ جیتنے لگا تھا، اسے تسخیر کرتا محبت کی نشانیاں چھوڑتا جا رہا تھا۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور کمرے میں گھٹن بھی۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر تاریک رات بیتی تھی، جس کی گود تاروں کی پیلی روشنی سے خالی تھی۔ لمبے لمبے درختوں کی شاخوں میں تاریخی دم سادے سو رہی تھی۔ اس کی نظر رات کے سینے پر روشنی تلاشتے کھلی۔ وہ جھولے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس پر بیٹھی نہیں، کھڑی دیکھتی رہی۔ یہ میں اپنی شہزادی کے لیے لایا ہوں۔ یاد کے پردے پر کچھ لہرایا تھا، کوئی منظر جو بے حد حسین، وقت کا گماز تھا۔ کیا ہے بابا؟ اسے سرپرائز پسند تھے، تبھی خوشی دیدنی تھی۔ وہی جو میری بیٹی کو چاہیے تھا، وہ جواباً مسکراتے اس کے گال پر پیار کرتے کہہ رہے تھے۔ جھولا شہزادیوں والا؟ وہ فوراً بولی تھی۔ بالکل شہزادیوں والا۔ اس پر جب بھی میری بیٹی بیٹھے گی شہزادیوں کو بھی مات دے گی۔ یہ جھولا ہمیشہ اچھے وقت کا ساتھی ہوگا، پر آج اچھا وقت نہیں تھا، تبھی وہ اس پر بیٹھ نہیں سکی تھی۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دھچکا بہت شدید تھا۔
ناقابل برداشت تھا، دل بار بار نفی کرتا تھا، پر باپ کا نظر جھکانا اس کے خدشات کو درست ثابت کر رہا تھا۔ اب بھی ذہن سبحان کی باتوں میں اٹکا تھا۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ علمی میں ہی صحیح ایک شاہانہ فکروں سے پاک زندگی تو بسر کی تم نے۔ اور کیا کہا تم نے؟ تمہارے ماں باپ مجرم ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولو میڈم، اس سارے معاملے میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ صرف تمہارا باپ ہے۔ تمہاری ماں بے قصور تھی، اور اگر اس کی گواہی کی ضرورت پیش آئے تو اسی سیلن زدہ گھر میں چلی جاؤ، سارے جواب مل جائیں گے۔ کیا وہ وہاں جا سکے گی؟ کیا اسے وہاں جانا چاہیے؟ اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار دہلیز کے پار گئی تھی تو کیسے تنفر سے مغرور لہجے میں بولی تھی، یہ سلیمان حسن سیال کا خوبصورت محل ہے جس کے لیے انہوں نے خاندانی جاگیر کو ٹھوکر دے ماری۔ تمسکر اڑاتی آواز اپنے ہی کانوں میں چبھنے لگی تھی۔ خرد بچے مہمان آئے ہیں، تواضع کریں۔ سلیمان صاحب کا پرشفقت سا انداز اس کی آنکھوں میں راکھ بھر گیا۔ کیسی سختی تھی، کیسا تنتنا تھا جو دوسروں کی دھجیاں اڑاتا تسکین محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلی بار اسے قدم اٹھاتے خوف محسوس ہوا، ڈر لگا تھا، اور ابھی بہت کچھ باقی تھا جو پہلی بار ہونا تھا۔ کیا؟ ماں جی کی بات سنتے وہ اچھل پڑی تھی۔ سبحان سے شادی؟ اس خبر نے صحیح معنوں میں جھٹکا دیا تھا۔ بھیا نے یہ کیسے سوچ لیا؟ وہ ششدر تھی، آنکھیں نم ہونے کو بےتاب تھی۔ برائی کیا ہے اس میں؟ بچپن سے جانتے ہیں اسے، اور تعلق بھی تو ہے ہمارا، رشتہ داری بڑھانے میں کیا قباحت ہے؟ ماں جی نے تحمل سے سمجھایا۔ اس کے چتون تیکھے ہوئے۔ گستاخی معاف ماں جی، پر رشتہ داری تو ہماری آروشا سے بھی ہے۔ پھر بھیا نے آروشا سے نکاح کرنے کی بجائے خرد کو کیوں ترجیح دی، جبکہ وہ انہیں پسند بھی نہیں کرتی؟ وہ تیش میں آتی بولی تھی اور بولتی چلی گئی۔ یکدم احساس ہونے پر جب رکی تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، جس کے آثار ماں جی کے چہرے پر سبز تھے۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کس نے کہا تم سے یہ؟ وہ سنبھل کر پوچھتی آواز بھی پست کر گئی۔ ہادیہ نظریں چلاتی اٹھنے لگی تھی۔ انہوں نے زبردستی واپس بٹھا لیا۔ بولو، وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھیا اور سبحان کو باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ مجرمانہ سر جھکائے اعتراف کر رہی تھی۔ ان کا دل پریشانی سے بھر گیا۔ وہ اتنی بڑی بات ان سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سبحان۔ بات پوری سنتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکے تھے، آروشا کے لیے یہ سب ایک اذیت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وہ بے قصور ہے، اسے پوری زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنی پڑے گی کہ اس کا باپ اس کی ہی ماں کا قاتل ہے۔ اندازہ بھی ہے کہ کس حد تک مشکل میں ڈال چکے ہو اسے۔ انہیں حقیقتاً برا لگا تھا۔ پہلی بار سبحان نے انہیں غصے میں بولتے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی حیرت میں گم پوچھ رہا تھا، پھر سر جھٹکتا کہنے لگا، آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس نے آپ کی بیٹی کی عزت کو بدنام کرنے اور اس کی خوشیاں چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا؟ آپ کو میری اذیت کا اندازہ بھی ہے؟ بچپن سے آج تک اس کی اور اس کے باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھنا، ہر طرح کے تانے طنز برداشت کر کے اذیت زدہ زندگی گزارنا کتنا جان لیوا تھا، میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی پھٹ پڑا تھا۔ وہ بہت دھیمے تحمل مزاج کا شخص تھا، پر آج کل ہر چھوٹی بات پر بھی اس کا ٹیمپر لوز کرنے لگی تھی۔ اپنے تیز لہجے کو محسوس کرتے وہ اگلے لمحے شرمندہ سا ہو کر بالکل خاموش ہو گیا۔ سلیمان بھی کچھ نہیں بولے، جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ میں آپ جتنے حوصلے کا مالک نہیں ہوں ماموں، میں نے بہت کوشش کی کہ برداشت کروں، سہ جاؤں، پر یہ میری برداشت سے زیادہ ہو گیا تھا۔ آروشا کو یہ سب جاننے کا حق تھا۔ محبت تو حوصلے اور برداشت خود دان کرتی ہے سبحان بچے، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ وہ اسی روانی میں بولتا ایک دم احساس ہونے پر ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مدم سا مسکراتے محفوظ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ زور زور سے سر نفی میں ہلاتا بے بس لگ رہا تھا۔ مقصد جھٹلانا تھا۔ محبت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کا تعاقب جاری رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے درمیان رہے گا۔ وہ اس کے حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے یقین دلا رہے تھے۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرا اور بغور انہیں دیکھنے لگا، اور بات بدلنے کی غرض سے بولا، وہ آپ کے پاس آئے گی، اور اس نے سچ کہا تھا،
وہ واقعی آ گئی تھی۔ پہلی بار جب آئی تھی تو قدموں میں بجلی کی سی تیزی تھی، اور آج وہ یوں تھکن زدہ تھی جیسے صدیوں کی مسافتیں سمیٹ لائی ہو۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور آنکھیں رت جگہ کی چگلی کھاتی اندرونی کرب کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ دہلیز پر جمی کھڑی تھی۔ ابراہیم کی بیٹی بن کر آئی ہو تو یہیں سے پلٹ جاؤ۔ ان کے کہنے پر بھی وہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے خود کو کہتے سنا، مہر النساء کے لیے آئی ہوں۔ یکدم سلیمان کا چہرہ تمتمایا تھا جس سے وہ کچھ اخذ نہ کر سکی۔ آ جاؤ، وہ کہتے پلٹ کر اندر آ گئے۔ کمال کا وقت تھا، پلٹا کھا گیا تھا۔ باپ سے زیادہ بدنامی کی موت میں لپٹی ماں کا حوالہ معتبر تھا۔ وہ آج انہیں سننے آئی تھی، اپنی ادھوری داستان کی تکمیل کرنے کے لیے، تبھی خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی۔ حسن سیال بڑے کروفر سے سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے تینوں بیٹے سر جھکائے مؤدب بیٹھے تھے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دو نفوس سر جھکائے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا گردن اکڑائے بڑی روشن آنکھوں سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے باپ کی جانب متوجہ، بالکل حسن سیال کا پرتو لگ رہا تھا، جس کا تعارف کرواتے وہ فخر سے گردن مزید اکڑا لیتے۔ وہ نہ صرف شکل و صورت میں دونوں بھائیوں کو مات دیتا تھا، بلکہ تعلیمی اعتبار سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ باپ کے بے تحاشا لاڑ پیار کے ساتھ ساتھ بے جا حمایت نے اسے تعلیم سے استفادہ کرنے کے بجائے ایک درندہ سست ظالم انسان بنا ڈالا تھا۔ وہ عام انسان کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، ذرا سی غلطی پر جان لینے کے در پہ ہو جاتا۔ ڈر نام کی کسی شے سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ وہ آزاد تھا اور آزادی سے رہنا چاہتا تھا۔ تبھی اپنے سے بڑے بھائی کی روک ٹوک بھی اسے زہر لگا کرتی تھی۔ شروع میں تو برداشت کر گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدورت پال لی۔ سلیمان اسے غلط کام سے روکتے تو مزید ایسے کام کر کے انہیں بے بس کر دیتا۔ باپ کو وہ کہہ نہ سکتے تھے کہ اس کے بارے میں ایک لفظ نہ سنتے تھے۔ اماں بیگم کے بس سے وہ باہر تھا۔ ایسے میں سلیمان حسن سے اپنے سب سے بڑے دشمن لگتے تھے۔ انہیں ٹارچر کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ معمولی سی غلطی پر ملازم کو بری طرح پیٹ کر آیا تھا۔ باپ نے کندھا تھپک کر شاباشی دی، باغیوں کا سر فوراً کچل دو تاکہ دوسرے غلاموں کو شے نہ ملے۔ انہوں نے اسے مزید حوصلہ دیا تھا، بابا یہ غلط کر رہے ہیں، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں۔ سلیمان ہمیشہ کی طرح مخالفت کر رہے تھے۔ عثمان نے اشارے سے منع کیا پر نظر انداز کر گئے۔ ہمیں غلط صحیح کا فرق مت بتایا کرو، ہم تمہارے باپ ہیں، تم سے بہتر جانتے ہیں۔ انہیں ناگوار گزرا تھا، یہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ اگر آپ بہتر جانتے ہیں تو اسے روکتے نہ کہ شاباشی دیتے۔ وہ بحث کر رہا تھا، ابراہیم کی ناپوز نظروں سے گھورتا خاموش تھا۔ حسن سیال نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، اگر تم اس ماحول میں ڈھل نہیں رہے تو شہر میں بندوبست کر لو، لیکن ہمیں سبق پڑھانا بند کر دو۔ وہ ناگواری سے ٹوک گئے۔ سلیمان نے لب بھینچ لیے، شہر کیسے رہیں گے، یہاں تو ان کا دل لگ گیا ہے۔ کیوں بھاجی؟ وہ آگے کو ہوتا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ سلیمان چونک گئے، کچھ تھا جو وہ جانتا تھا، کچھ نیا۔ بابا آپ کو کچھ بتانا چاہتے تھے۔ عثمان نے بحث طویل پکڑتے موضوع کو بدل دیا۔ سلیمان بھی خاموش ہو گئے، البتہ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ہاں، کل شمس الدین آ رہا ہے تاریخ لینے، ہم چاہتے ہیں جلد ماہی کو رخصت کر دیں۔ ملازموں سے کہہ کر بہترین انتظام کرواؤ، کوئی کسر نہ رہے۔ وہ اپنے منصوبوں سے بیٹوں کو آگاہ کر رہے تھے، اس سے بے خبر کہ کسی کے دل پر کیسی چھریاں چلی تھیں۔ مہرو گڑیا کہاں ہو، ادھر آؤ۔ شام گھر چکی ہے۔ جب یوسف گھر میں داخل ہوتا بلند آواز پکارنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلتی دکھائی دی، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی بادامی آنکھیں، چھوٹی سی ناک جس میں پڑی لونگ اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ 3 بھائی بہن تھے۔ سب سے بڑا حیدر کریم جو کہ شہر میں معمولی ملازمت کرتا تھا، شادی شدہ تھا، اور ایک بیٹا حمدان عرف دانی سب کی آنکھوں کا تارا، لاڈلا دلارا تھا، جبکہ اس کی خالہ زاد ایک اچھی لڑکی تھی، مہرو سے گاڑی جپتی تھی، جس سے چھوٹا یوسف جو کہ حویلی میں سرداروں کے ساتھ ان کا خاص بندہ کہلایا جاتا تھا، اور تیسرے آخری نمبر پر مہرو، دونوں بھائیوں کی لاڈ دلاری، شوخ چنچل سی۔ وہ ابھی صرف 18ویں برس میں داخل ہوئی تھی۔
یوسف سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ وہ جب تک ایک دوسرے سے دل کھول کر چھیڑ چھاڑ نہ کرتے انہیں سکون نصیب نہ ہوتا۔ اب بھی وہ گھر آیا تو پہلی پکار مہرو کے لیے ہی تھی۔ کہو کیا کام ہے؟ وہ ذرا اترائی تھی۔ اس نے گھور کر ساتھ ہی بازو پکڑ کے اندر لے آیا۔ یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ وہ جیب سے گولڈ کا بریسلٹ نکالتا اسے دکھا رہا تھا۔ انداز رازدارانہ تھا۔ ارے واہ، یہ تو سونے کا لگتا ہے، میرے لیے ہے؟ وہ ستائشی انداز میں کہتی اسے پہن چکی تھی۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اسے یکدم یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ آہستہ بولو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا آواز دبا گیا۔ یہ میں ماہی کے لیے لایا ہوں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے جو پیسے جوڑ رہا تھا اب جا کر لے سکا ہوں۔ یہ کہتے اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ مہرو کے منہ کے زاویے بگڑے۔ تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ جاؤ دو اسے جا کر۔ ہنسی خراب موڈ کے ساتھ اس کے ہاتھ میں رکھتی جانے کو تھی جب وہ رستہ روک گیا۔ تمہارے لیے بھی لاؤں گا نا، لیکن تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ بخت بیگم، ہم نے کل ماہی کے سسرال کے لیے دعوت کا انتظام کر لیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کسی شے کی کمی نہ رہے۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے کہہ رہے تھے۔ بخت بیگم جیسے کسی خیال سے چونکی۔ اگر ایک بار آپ ماہی کی مرضی بھی جان لے کہ وہ یہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ انہیں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا اترا اور زرد چہرہ انہیں بہت کچھ سمجھا رہا تھا، اور حسن سیال کے فیصلے کی مخالفت کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں؟ وہ برا مان گئے تھے۔ یہ ان کے ماتھے پر پڑتے بل بتانے کو تھے۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ بخلا گئی تھی۔ ان کے مزاج کے بگڑنے کا خوف سوار ہوا تو فوراً صفائی دے ڈالی۔ ہم باپ ہیں اس کے، ہمیں بھی وہ اتنی ہی پیاری ہے جتنی کہ آپ کو۔ جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے۔ وہ قطعیت سے کہتے کروٹ بدل گئے، گویا مزید بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی سوچتی رہی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بریسلٹ دیکھ کر مارے خوشی کے ماہی اچھل پڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت یا قیمتی تھا۔ اس کے لیے باعث خوشی تو بس یہ ہی وجہ تھی کہ اس کے محبوب نے بھجوایا تھا۔ سوچ لو، یہ زیادہ خوبصورت ہے یا دینے والا؟ مہرو نے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر چھیڑا تھا۔ دینے والا، وہ ذرا سوچ کر بولی اور پھر کھلکھلائی تھی۔ مہرو بھی ہنس دی۔ اچھا سنو، میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ ہے۔ وہ اس کے ساتھ پگ ڈنڈی پر آ بیٹھی۔ وہ دونوں اس وقت کھیتوں میں موجود تھیں۔ تھوڑی ہی دور ماہی کے ساتھ آئی بانو کھڑی تھی۔ آج شام بھیا تمہارا انتظار کریں گے، اسی باغ میں، اسی مخصوص درخت کے پاس، وہ بہت رازداری سے کہہ رہی تھی۔ مہرو کا چہرہ دمک گیا، پر اگلے ہی لمحے وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ ماہی نے حیرت سے یہ بدلاؤ دیکھا۔ یہ غلط ہے، ہمارا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس میں نام تعلق کو چھپ چھپا کر کب تک نبھائیں گے؟ نہ تم بھائی کی ہو سکتی ہو، نہ ہی سلیمان میرا ہو سکتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اسے اکثر ایسے خیالات آتے تھے، اور وہ جو خوابوں کے سفر میں سلیمان کا ہاتھ تھامے دور نکل جاتی تھی اسے یکدم ہی کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں پٹک دیتے تھے۔ ہم میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ میں ڈرتی ہوں اگر کسی کو کچھ معلوم ہو گیا تو، اگر بڑے سردار کو بھنک پڑ گئی تو وہ ہمیں زندہ جلا دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، محبت سچی ہو تو ضرور مل جاتی ہے۔ تم ہمت مت ہارو، میرا بھائی تمہاری حفاظت کرے گا، یاد سے مل لینا۔ آج کہیں انتظار ہی نہ کرتا رہ جائے۔ میں چلوں اب؟ تم کہاں چلی؟ مہرو اس کے اٹھتے ہی خود پہ اٹھ گئی۔ چھوٹے بھائی آئے ہیں شہر سے، آج زمینوں کا چکر لگائیں گے، کبھی بھی یہاں آ سکتے ہیں، اس لیے ابھی نکلنا ضروری ہے۔ وہ کپڑے جھاڑتی اٹھی تھی، تبھی نظر دور کھڑی لینڈ کروزر پر پڑی۔ وہ اتنی دور سے بھی اندر بیٹھے شخص کو پہچان گئی تھی، اور اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے پوچھے یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ تیز بلند آواز ابراہیم حسن کی تھی، ورنہ کسی اور کی کیا مجال تھی کہ حویلی میں اونچی آواز میں بات کرتا۔
خاص کر حسن سیال کے سامنے۔ کیا ہو گیا ہے ابراہیم؟ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اس کے لیے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، انداز بھی نرم تھا۔ یوسف ان کی سربراہی کرسی کے پاس ہی سر جھکائے موجود کنکھیوں سے چادر میں لپٹی ماہی کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیسے ماحول میں پیدا ہوئی ہے، کس شخص کی بیٹی ہے، اس کا کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا شان ہے۔ اور یہ وہاں نیچ غریب لوگوں سے دوستیاں نبھانے میں مصروف تھی، دوسروں کو ان کی اوقات میں رکھنا سکھائیں اسے۔ وہ بے حد برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یوسف کا رنگ فاق ہو گیا کہ وہ سمجھ گیا تھا بات کس کی ہو رہی ہے۔ وہ بھی انسان ہے ابراہیم، یہ تنبیہ پکار سلیمان کی تھی، البتہ باپ کی موجودگی کے باعث آواز بلند نہ کی۔ انسان؟ ہا ہا ہا، وہ عام انسان ہیں، عام بدبودار کام کرنے والے مفلس لوگ جن سے گھن کھائی جائے، نہ کہ دوستیوں کے لیے ہاتھ بڑھائے جائیں۔ وہ لوگ اچھوت ہیں اور ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تمسخر اڑاتا شاید اپنے آپ میں نہیں تھا، ورنہ جان لیتا کہ اس کے الفاظ انسانیت کی کیسی توہین کر رہے ہیں۔ تف ہے تمہاری سوچ پر، اتنا پڑھ لکھ کر بھی تمہاری ذہنیت کتنی سطحی ہے۔ سلیمان نے بے حد ناگواری سے ٹوک دیا تھا۔ آپ تو خاموش ہی رہیے، جانتا ہوں ان جاہلوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے اسے پردہ میں رہنے دیں، ورنہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ کے کردار کے قصیدے پڑھوں اور آپ کی پسند کو سراہوں۔ وہ بدتمیزی سے بات کاٹ گیا تھا۔ سلیمان نے ایک نظر باپ کو دیکھا جن کی نظروں میں اس کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ سر جھٹکتے وہ باہر نکل گئے کہ یہاں کچھ کہنا بیکار ہی تھا۔ گرمیاں جا چکی تھی، دن چھوٹے ہونے لگے تھے۔ اب شام جلدی ڈھل جاتی تھی، دھوپ سڑکتی دیواروں پر چڑھی اور پھر منڈیروں پر لمحہ بھر کو ٹھہرتی، سمٹ کر غروب ہوتے سورج کے نارنجی رنگ میں پناہ لے بیٹھی۔ اسے سجن سے ملنے جانا تھا، کتنی ہی منتوں ترلوں کے بعد اسے سیر کے بہانے اجازت ملی۔ نورا کو ساتھ لیتی جائیو، موسم دیکھ لے، رات گہری ہونے سے پہلے گھر آ جائیو، ماں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، مگر وہ کان دھرتی تب نہ۔ لہلہاتے سرسبز کھیتوں میں پگڈنڈی پر اچھلتی کودتی وہ بہت خوش تھی۔ چاند کی روشنی اس قدر اجلی تھی کہ سب صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ برگد کے درخت سے تھوڑے فاصلے پر تھی جب ایک دلخراش چیخ نے اس کے قدم روک لیے۔ اسے پہلی بار رات کے سناٹے سے خوف آیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی جب اگلے ہی لمحے ٹھا کی تیز دل دہلا دینے والی آواز اسے بالکل پاس سنائی دی۔ پرانے برگد کے درخت کے نیچے کوئی تڑپتا وجود زمین پر گرا اور شاید وہیں دم توڑ گیا۔ وہ یوں سکتا زدہ سی چاند کی مدھم روشنی میں اسے بے جان ہوتا دیکھتی رہی۔ آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی، وہ حق تک تھی، گویا سانس لینا بھول گئی ہو۔ ساکن کھڑے درختوں کی شاخوں میں پناہ گزین چرند ملول تھے اور پھڑپھڑانے لگے تھے۔ ان کی پکار میں ہوک تھی، کرلاہٹ تھی، یوں جیسے ماتم کناں ہو۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ فضا بھی ساکن تھی۔ تبھی دوسرے فائر کی آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی تھی اور وہاں موجود باقی نفوس کو متوجہ کر گئی۔ پکڑو اسے، ایک چلایا تھا، اور پھر اس نے قدم اپنی طرف بڑھتے محسوس کیے۔ وہ پلٹی تھی اور اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ تیزی سے دوڑ پڑی۔ دوڑتے قدم تعاقب میں تھے، وہ موت سے بھاگ رہی تھی۔ جب پاؤں کسی شے سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی، اسے ماں کی نصیحتیں اپنی ضد یاد آئی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ اس نے غلطی کی تھی اور اس کے میازہ بھگتنا تھا۔ کوئی کڑی ہے جی، پسٹل سر پر تانے اور اسے بے بس کر چکے تھے۔ سامنے ہی وہ ٹارچ کی روشنی میں چلتا آ رہا تھا، لمبا چوڑا بہترین مرد، وہ ابراہیم حسن تھا۔ البتہ وہ انجان تھی۔ اس نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کیچڑ میں لت پت وہ اس وقت ایسی دلدل میں دھس چکی تھی کہ نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ کون ہے یہ؟ وہ غالباً ماتحتوں سے مخاطب تھا۔ آواز کی کرختگی سے تو یہی لگتا تھا کرموں کی تھی ہے۔ ایک نے جواب دیا تھا۔ وہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اسے پہچان گئے تھے۔ گہری شام کے پہر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اب کہ وہ براہ راست مہرو سے مخاطب تھا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ بولو، وہ گرجا تھا۔
میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں چمک اتری۔ وہ اس کے قریب جھکتے سختی سے اس کا چہرہ اپنے آہنی ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں کی طرف کرتے جب بولا تو آواز ہلکی جبکہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں نے چند منٹ پہلے جو منظر دیکھا ہے اس کی قیمت چکانے کو تمہیں اپنی آنکھوں کی قربانی دینی پڑے گی، ورنہ دوسرا سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ وہ صفاقی سے کہتا اپنی جیب سے چاقو برآمد کر چکا تھا۔ مہرو کے آسان خطا ہوئے۔ وہ ماہی بیاب کی طرح اس کی گرفت میں مچھلی تھی۔ دانت اس کے ہاتھوں پر سختی سے گاڑے۔ وہ مقابل کے غضب کو للکار گئی تھی۔ الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ اس کے رخسار کو لال کر گیا تھا۔ ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ پیچھے کچھ گری۔ خام خواہ وقت ضائع کیا میرا، وہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ چاقو اس کے گلے پر رکھتے دباؤ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے ہونا پڑا۔ مہرو مہرو پکارتا کوئی اس کی جانب آ رہا تھا۔ بتی بجھاؤ اور نکلو یہاں سے جلدی۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا، تبھی اجرت مچائی۔ اس نے دبی آواز میں ماتحتوں کو حکم دیا تھا۔ اس کے سسکتے کپ کپاتے وجود کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے وہ واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، مگر پلٹنے سے پہلے اسے دھمکانا نہ بھولا تھا۔ آج سے تمہاری زندگی میری مقروض ہے۔ جب بھی سر اٹھانے کی کوشش کی تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا تمہیں۔ کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرے بازو، میری آنکھیں، میرا چہرہ لا دے۔ ایسا دریا جو کسی اور سمندر میں گرے، اس سے بہتر ہے مجھ کو میرا صحرا لا دے۔ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے، جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں۔ کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے۔ کشتی جاں تو بھور میں ہے کئی برسوں سے، اے خدا اب تو ڈبو دے یا کنارہ لا دے۔ مہرو سے اس کی ملاقات رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی، پر جب سے وہ واپس آیا تھا بس وہی خوفزدہ آنکھیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ بہت شکین مزاج تھا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈز رہی تھی، پر اس کا ایک سٹینڈرڈ تھا۔ بھلے وہ لڑکیوں کو ٹشو کی طرح یوز کرتا تھا، پر محبت آج تک نہ کر سکا تھا۔ مہرو جیسی معمولی لڑکی اس کے لیے کسی اہمیت کی حامل نہ تھی، پر اس کا وہ خوف اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے، تبھی اس نے معلومات اکٹھی کی تھی، اور جو کچھ جاننے کو ملا تھا وہ اسے چونکا کے رکھ گیا تھا۔ وہ ماہی کی بچپن کی سہیلی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن دوسری خبر جو ملی تھی وہ انتہائی حیران کن تھی۔ اس کا بڑا بھائی سلیمان حسن سیال اس معمولی سی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، اور یہ محض کوئی دل لگی نہ تھی بلکہ بہت سنجیدگی سے سوچا جا رہا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے شیطانی چال چلی تھی۔ بھائی کو نیچا دکھانے کو یہی ایک حل ملا تھا جس پر جلد از جلد عمل کرنا تھا۔ اس واقعے کو مہینہ گزر گیا تھا۔ وقت نے ڈر ختم کیا تو وہ پہلے سی ہو گئی، بس فرق یہ آیا تھا کہ شام کو اکیلے نکلنے سے گھبراتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، بابا کو کھانا دینے کھیتوں میں لاؤبالی سا چلتی جا رہی تھی جب پاس سے گزرتی جیپ چند فرلانگ کے فاصلے پر جا کر رکی اور پھر ریورس ہوتی اس تک آ گئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ دروازہ کھول کر ایک اونچی قامت کا جینس شرٹ میں ملبوس شاندار سا شخص باہر نکلا اور اس کا رستہ روکتا سامنے آ گیا۔ پہچانا؟ وہ مسکرا کر پوچھتا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں تو پہچان گیا ہوں۔ اس کی بے باک نگاہوں نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ فرصت سے کھڑا تھا۔ مہرو کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اگر ابا آ جاتے تو؟ وہ مزید گھبرائی۔ وہ اس کی سائڈ سے ہوتی نکلنے کی تھی جب مقابل نے کلائی تھام لی۔ میں نے جانے کی اجازت کب دی؟ وہ روب سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو کی جان ہوا ہوئی۔ چھوڑو، بازو چھڑانے کی مزاحمت کرتے مارے بے بسی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کوئی دیکھ لے گا صاحب، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو۔ وہ بری طرح مچل گئی تھی۔ مقابل لطف لے رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ مصنوعی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ جلد از جلد بھاگنا چاہتی تھی، پر اس کی گرفت سخت تھی۔ اس دن کیوں نہیں ڈری تھی جب رات کے پہر چھپ کر ملنے کو اکیلی باغوں کی سیر کر رہی تھی؟ وہ رات کا حوالہ دے رہا تھا، اس رات کا۔ وہ تھم گئی۔
ٹھہر گئی، مزاحمت ترک کر دی۔ سمجھنے میں دیری ہوئی۔ اس نے دعا کی یہ جھوٹ ہو جائے، وہ خواب سے حقیقت پھر سے سامنے نہ آ جائے جس نے اسے بستر سے لگا دیا تھا۔ آپ؟ وہ ہکلائی تھی۔ اس نے چہرہ پاس لاتے مسکرا کر گردن ہلائی۔ میں وہی ہوں نینا، وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا حلق سوکھ گیا۔ اتنی بدحواس ہوئی کہ اس کے لیے غیر نام پر بھی دھیان نہ دیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بری طرح ڈری تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ کاجل بھی بہہ نکلا تھا۔ مقابل نے اشتیاق سے یہ منظر دیکھا۔ مسکرا کر بازو چھوڑتا وہ سیدھا ہو گیا۔ تمہیں معافی صرف ایک شرط پر ملے گی۔ اس کے کہنے پر مہرو نے سہمی نظر اٹھا کر دیکھا۔ اگر میرے من میں مچلتے اس رات سے پردہ ہٹا دو کہ اس رات وہاں موجود دوسرا مرد کون آیا تھا اور کیا کرنے آیا تھا تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اتنا کہ اسے پیچھے کھسکنا پڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے موقع ملا۔ وہ تیزی سے مڑی تھی اور بھاگ گئی۔ وہ بے حد دلچسپ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ تو یہ سچ تھا نینا، سلیمان حسن سیال تم سے ملنے آیا تھا؟ وہ بڑبڑا کر مسکراتا پلٹ گیا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا مان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی، تھوڑی سی نیند اڑ گئی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس اپنا آپ گوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔ پھر جو اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ وہ زبردستی ہی صحیح اسے اپنے نام کر چکا تھا، اور سلیمان کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تھے۔ وہ بہت گڑ گڑائی، روئی، تڑپی تھی، پر شفاق درندہ صرف انسان کے آگے ایک بھی نہ چل سکی تھی۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی اور اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ اسے اغوا کرنے کا مقصد بس بے بسی کا حس دینا تھا، ورنہ چاہتا تو تبھی مقصد پورا کر سکتا تھا۔ اس کی دھمکی نے گنگ کیا تھا، پر وہ رکی نہیں، بھاگنے کے انداز میں نکلتی چلی گئی۔ اسی پریشانی میں بکھراتی وہ سلیمان سے جا ملی تھی اور تمام حالات بیان کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے بچا لو صاحب، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ دنگ کھڑے سلیمان کے سامنے ہاتھ جوڑتے گویا گڑ گڑائی تھی۔ وہ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ اسے سینے سے لگائے پشت تھپکتے وہ بس سوچے چلے جا رہے تھے۔ مجھ سے نکاح کر لو مہر، تمہیں اس سے بچانے کا بس یہی ایک رستہ ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچے تھے۔ نکاح؟ وہ جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ میں یوسف سے بات کروں گا، وہ مان جائے گا، تم تیار رہو۔ بہت جلد ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ کیا آپ بھی اس سے ڈرتے ہیں؟ اس نے ان کے پریشانی سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتے جان لیا تھا۔ ہاں، مجھے اس کی جنونیت سے خوف آتا ہے۔ وہ بے حد صفاکی پر اتر سکتا ہے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تجھے ناز ہے، تو حسین ہے، تیرے گلستان کو زوال کیا۔ مجھے فخر ہے، میں عشق ہوں، جو جلا دوں تو کمال کیا۔ مجھے زندگی کی دعا نہ دو، مجھے زندگی کی طلب نہیں، میری موت کو جو ٹال دے اس زندگی کی مجال کیا۔ یوسف کو پوری رضاعت بتاتے انہوں نے حل بھی پیش کر دیا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا انہیں دیکھتا رہا۔ غربت بھی کیا شے ہے، اپنی عزت بچانے کو بھی چور گلی کا رستہ اپنانا پڑتا ہے۔ وہ مارے باندھے نکاح پر راضی ہو گیا تھا۔ ہر کام بہت رازداری سے کیا گیا تھا۔ سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کرنا مقصود تھی۔ وہ شہر میں وقتی رہائش کا بندوبست کر چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں نکاح کر کے اسے منظر سے ہٹانے کا پلان جتنی رازداری سے طے پایا تھا اس لحاظ سے کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ جبین اسے تیار کر چکی تھی، ہلکے پھلکے سے میک اپ اور سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ ہونے کا دھڑکا ہما وقت لگا ہوا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی سر جھکائے بیٹھی تھی – جب باہر ایک ناگوار سا شور اٹھا اور انتشار پھیل گیا۔
باوردی گارڈ سب کے سروں پر گن تانے کھڑے تھے۔ یوسف کے مچلتے وجود کو بھی قابو کر چکے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے بھائی صاحب؟ ہم تو ابھی رہتے ہیں، ہمارا انتظار تو کرتے نا۔ یہ آواز وہ پہچانتی تھی۔ دل پوری طرح لرزنے لگا۔ وہ سلیمان سے مخاطب تھا، جو شوق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر سرحد سے حواس میں آتے اس کی طرف بڑھے۔ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ ابراہیم۔ وہ پوری قوت صرف کر کے دھاڑے اور ہاتھ گھما کر اسے تھپڑ رسید کرنا چاہا تھا، پر وہ غافل نہیں تھا۔ تیزی سے ہاتھ اپنے قابو میں کیا اور ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا۔ آج میں ہارنے نہیں آیا، اگر آج ہارا تو یہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا۔ وہ گرا کر بولتا انہیں پیچھے دھکیل گیا۔ کہاں ہے مہرو؟ باہر آؤ۔ وہ اس کی تلاش میں نظریں دوڑاتا آگے بڑھایا تھا اور وہ سامنے ہی ساکت سے کھڑی تھر تھر کانپتی نظر آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وحشی انداز میں گھسیٹ لیا۔ جانے من میں آ گیا، وہ اسے دیکھتے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں سے بے باکی کے شعلے لپک رہے تھے۔ کتے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یوسف بپھے سانڈ کی طرح مچلتا گھرایا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ دفع تو ضرور ہوں گا، پر تمہاری بہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ تمسکرانہ ہنسے تھے اور اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ میں تڑپتی مچلتی کب حواس کھو گئی پتہ ہی نہ چل سکا۔ مجھے وہ لاکھ تڑپائے مگر اس شخص کی خاطر، میرے دل کے اندھیروں میں دعائیں رقص کرتی ہیں۔